السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اس سے پہلے یعنی قرآن مقدس کے نزول سے پہلے پوری دنیا تاریکیوں میں گم تھی، پھر اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر احسان فرمایا اور اپنے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دنیا کی سب سے بہتر اور دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس سراپا رحمت ہے، جو اس پر عمل کرے گا دین اور دنیا دونوں کی ہی کامیابی و کامرانی اس کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، آج ہم متفرق آیتوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے فرمان کو سمجھیں گے، جیسے کہ ہمارا ایک پروگرام اقوال ذری ہمارے اسی محمدی چینل پر آتا ہے، جس میں ہم اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں ابھی جان رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح اس کے بعد ہم اقوال ذری میں ہی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں بھی جانیں گے، ان کے بعد صحابہ کرام کی بات، ان کے بعد اولیاء کرام کی باتوں کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، آج ہم اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں، اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہے ہمارے مدرسے میں، تو وہ گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ ہمارے مدرسے یا مسجد میں ڈونیٹ کرنا چاہے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں اگر وہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ توبہ کی ہی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ توبہ کی ہی ایک آیت یعنی آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک اللہ نیکیوں یعنی جو بھی نیک لوگ ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں، ان کے نیک اعمال جو ہیں، ان کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھے عمل کیے تو اس کا بھی بدلہ دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی تو اللہ رب العزت کے پاس اس کا بھی بدلہ وہ دیکھ لے گا۔ اللہ ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اگر ہم نے اچھائی کی ہے تو اچھائیوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور برائی کی ہے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو۔ حضرات محترم، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ اسی وقت ہوں، میری مدد اور میری نصرت تمہارے ساتھ اسی وقت رہے گی جب تم نماز قائم کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صرف نماز قائم کر کے یہ مت سمجھنا کہ تم جنتی بن گئے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور حکم نازل فرمایا، وہ ہے زکوٰۃ کا۔ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاؤ ہی، ان کے علاوہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ،
حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا فانی میں تشریف لائیں ان سبھی پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں ضرور رکھے کہ اگر رسول کو، ہمارے نبی کو کوئی اپنے جیسا سمجھے یا یہ سمجھے کہ نبی کو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ زید، عمر، بکر وغیرہ کو ہے، یا یہ سمجھے کہ نبی کو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا ایک شیطان سے بھی کم علم ہے نبی کو، یا یہ سمجھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس طرح کی کسی بھی طرح کا اگر کوئی انسان عقیدے رکھنے والا ہے تو وہ انسان یقیناً کافر ہے۔ حضرات محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے علم کا ایسا سمندر دیا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کا علم ہمارے نبی کے علم کے آگے ایک قطرے کے برابر ہے، اور ہمارے نبی کا علم ایک سمندر کے مثل ہے، اور ہمارے نبی کا علم اللہ رب العزت کے علم کے آگے ایک قطرے کے برابر ہے، اور ہمارے رب کا علم وہ لامتناہی ہے۔ ہمارے نبی کے علم کی تو ایک انتہا ہے، کیونکہ نبی ہمارے مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ ہمارے نبی مخلوق ہے، لیکن وہ ایسے مخلوق ہیں کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ ساری کے ساری مخلوق میں اللہ رب العزت نے سب سے افضل ہمارے نبی کو بنایا، اور ہمارے نبی کا علم ایسا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے علم کی جانب اگر دیکھیں تو ہمارے نبی کا علم بھی ایک قطرہ ہے، کیونکہ ہمارے رب کی ہر شے وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ہمارے رب کا علم، ہمارے رب کی جتنی بھی صفتیں ہیں، صفت کریمی، صفت رحیمی، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس میں واضح کر دیا کہ تم میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعظیم کرو، ذرہ برابر بھی میرے نبیوں کی تعظیم میں کوئی بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ کو قرض حسن دو۔ حضرات محترم، قرض حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کئی سارے مقام پہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ زکوٰۃ کا تو یہاں پہ ذکر ہو گیا، لیکن جیسے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم میں ہی اللہ رب العزت نے 2-3 آیت کے بعد ہی اللہ نے فرمایا کہ یعنی الف لام میم کے شروعات میں ہی یہ چیز کہہ دیا۔ اس کی اہمیت اس بات سے سمجھے کہ قرآن کی شروعات ہی اللہ رب العزت نے اس بات سے کر دیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقیوں کی شان اور متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم ان کو رزق دیتے ہیں یا جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے راستے میں خرچ کرنا یہ زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، یہ ایسا قرض حسن کے لیے ہے کہ اگر آپ 1 دیں گے تو اللہ رب العزت اس کا 10 گنا دے گا آپ کو، اگر 10 دیں گے تو 100 گنا اللہ رب العزت بڑھا کے دے گا، 100 دیں گے تو 1000 گنا دے گا۔ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں، یہی قرض حسن ہے۔ جو بھی خرچ کرنے کے مواقع ہیں ان میں اللہ رب العزت کے راستوں میں آپ خرچ کریں، یقیناً اللہ رب العزت آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس کو شمار نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کوئی مخلوق آپ کو نہیں دے گا۔ ایسا خالق دے گا کہ جس کے پاس پوری دنیا، پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ بے حساب دینے والا ہے، وہ جس کو بھی دیتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اللہ رب العزت بے حساب رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ حضرات محترم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج پوری دنیا میں اگر کوئی اللہ رسول کے کام کو، اللہ رسول کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف 2 جماعت ہے، ایک اولیاء کرام کی جماعت اور دوسری علماء کرام کی جماعت۔ آج اولیاء کرام کی شان میں تو گستاخیاں لوگ کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کی شان میں بھی لوگ گستاخیاں کرنے سے باز نہیں آتے۔ حضرات محترم، علماء کرام کی شان میں چٹکلے بنائے جاتے ہیں کلر کے۔ یہ سمجھیں آپ کہ اللہ کے نبی نے اپنا وارث تم کو نہیں، انہی علماء کرام کی جماعت کو بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی
کے بعد اگر کوئی ہے ایسا جو نبی کا وارث بن سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی علماء کرام ہیں. ان کو اللہ کے نبی نے اپنا وارث بنایا ہے، جن کا تم مذاق اڑاتے ہو، جن کو تم اپنے در سے بھگاتے ہوئے نظر آتے ہو، جن کی تم توہین کرتے ہو. اگر تمہارے اندر اتنی ایبیلٹی ہے تو تم بھی اللہ کے نبی کے وارث بن کے دکھاؤ. اللہ نے اپنے اور اپنے نبی کا جو وارث بنایا، یعنی اللہ کے دین کو پوری دنیا میں صرف یہی دو جماعت آج پھیلا رہی ہے، یہی علماء کرام اور اولیاء کرام کی جماعت. حضرات محترم، آج کے زمانے میں جو کئی سارے اولیاء کرام ہیں، ان میں حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علیہ، جو کہ سید سراوا الہ آباد اتر پردیش انڈیا کے ایک عظیم اللہ کے ولی، بلکہ اس زمانے کے دنیا کے سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں. وہ یہ بغیر کسی مبالغہ آ رہی کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور جس کو یہ نظارہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں وہ خود آ کے نظارہ کر سکتا ہے. حضرات محترم، جنہوں نے اپنا ہر لمحہ اللہ کے رسول کی سنتوں میں گزارا اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا اسی روش پر چلتے ہوئے جو ہمارے آقا کی روش ہے، وہ صرف حضور داعی اسلام کا ہی معاملہ ہے. جنہوں نے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کا ایسا سنگم یہاں پر قائم کیا ہے کہ پوری دنیا سے عوام، علماء سب ان سے سیراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی ان کو غم ہے. حضرات محترم، یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے. ان کے دل میں اگر ڈر ہے کسی کا تو وہ صرف اللہ کا ڈر ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اگر ان کے پاس سے مال و دولت ختم ہو جاتا ہے، ان کے پاس فڈی کوڑی بھی نہیں رہتی، تو اس کا ان کو غم بھی نہیں ہوتا. ان کو غم صرف اس بات سے ہے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارے آقا ہم سے روٹھ نہ جائے. ان کو فکر صرف اس بات کی رہتی ہے. دنیا کے نہ ان کو ذرہ برابر خوف ہے اور نہ ہی اس دنیا کے جانے سے ان کو کوئی ملال ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا. یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا اور دن کو جو ہے وہ دوسرے امور کے لیے بنایا. اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ بات فرما دی. اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. یہ تو ہوا ایک آیت. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی ہی آیت نمبر 67 میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. حضرات محترم، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ، یعنی رات کو آرام، سکون اور اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا. اور دن کو جو بنایا ہے وہ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھیں کھولتا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چاند، سورج، ستارے، ہوا، چرند پرند درند، جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی، اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں اب موجود ہیں. آپ خود غور کریں، اگر یہ کسی انسان کا نظام ہے، کوئی انسان اس کو چلا رہا ہے، تو یہ بتائے کہ روز سورج مشرق کی جانب سے نکلتا ہے. کوئی انسان کا اگر اس میں ہاتھ ہے تو مغرب کی جانب سے نکال کے دکھا دے. وہ یعنی روز سورج جدھر سے نکلتا ہے اس کے خلاف نکال کے دکھا دے، کیونکہ سورج، چاند، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے تابع ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اگر اس زمین آسمان کو اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا رہا ہوتا، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اب تک یہ سب مٹ چکے ہوتے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ دو لوگوں کی حکومت نہیں چل سکتی، تو اس ایک دنیا میں، ایک کائنات میں، اس پورے برہمانڈ میں دو خداؤں کی حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ یہ دونوں میں جنگیں ہو کے
के ये सब मिट चुके होते। कोई चाहता अभी रात हो और कोई चाहता अभी दिन हो, कोई चाहता कि अभी कुछ होना चाहिए तो कोई चाहता अभी कुछ होना चाहिए। यही चीज़ है ऐसी जो इस बात की जानिब इशारा करती है कि कोई तो है जो इन तमाम निज़ाम को एक ही रविश पर चला रहा है, वही हमारा खुदा है। अगर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा होता तो अब तक ये सब मिट के फना हो चुके होते। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 में फरमाया, आयत नंबर 87 में अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते मगर काफिर लोग। यानी अल्लाह की जो रहमत है, आखिरी सांस तक अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। जब तक ये ज़िंदगी तुम्हारे अंदर मौजूद है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना, क्योंकि मुसलमान अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी नहीं करते। नाउम्मीदी करने वाले तो वो लोग होते हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, और मुसलमान तो हमेशा अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह पर यकीन रखता है और अल्लाह से उम्मीदें बांधे रखता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और भी कई सारी बातें फरमाई हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट एपिसोड में, अपने अक़वाल ज़र्री के नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।